صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ تمہارا رب کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ، تاکہ ریاکاری کا امکان بھی مسترد ہو جائے۔ تو یہ چار کام جب تم کرو گے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنہ بالسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ راستے کے جو مراحل ہیں، جنت کے اندر پہنچنے کے جو مراحل ہیں، وہ بھی سلامتی سے طے ہو جائیں گے۔ قبر بھی، حشر بھی، میزان بھی، پلزرات بھی، سارے مراحل آسانی سے طے ہوتے چلے جائیں گے اگر تم یہ چار کام کر لو۔ ان تین کاموں کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، اور رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا، اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری نجی زندگی سے ہے، اور وہ جتنی تنہائی میں ہو اس قدر ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ اترتی ہیں۔ دکھلاوے کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرمایا سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور لوگوں کو برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، معمولی چیزیں جو ایک دوسرے کو ہم عاریتاً دے دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں نماز کا ذکر موجود ہے، لیکن پہلے ہماری معاشرتی اصلاح ہونی چاہیے۔ ان تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، تم صلہ رحمی کرو، اور تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کی اور پیاسوں کی مدد کرو، تو تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہوگا۔ اور پھر رات کی تنہائی میں تم اللہ کے حضور مصلی بچھا کے نوافل ادا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے تو واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے، اور پانی لے کر کے اس بیوی کے اوپر اس پانی کو چھڑکتا ہے تو وہ اس سے اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی اٹھ کے وضو کرتی ہے، اور پھر وہ آتی ہے تو یہ نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، چارپائی کی دوسری سمت مصلی بچھا کے وہ بھی نوافل پڑھنے لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ دونوں نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں رب مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق رب مسکراتا ہے کہ میرے بندے کس طرح مخلوق سے چھپ کے میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے، چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے رومی ہو، غازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، اس نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا۔ تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں۔ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا
جو مسلمان سامنے ہے اس کو کاٹ دو۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا وہاں۔ اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے۔ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑے؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا۔ حالت جنگ کے یہ احکام ہیں۔ عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، میرا اسلام پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے۔ تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سیر علم را دامن عقل باید، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر کتنے سفینے ڈبو دیے، تمہیں کیا خبر کتنے سفینے ڈبو دیے، صوفیے ملا کی کم اندیشی نے کتنے گھر اجاڑے اور امت کو کہاں سے کھڑا کر دیا۔ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے۔ المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں۔ کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے، لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے۔ کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا۔ یہ غیار کی سازش ہے، یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں۔ ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں۔ ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں۔ ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے، ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے میرے بارے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض، علی تیرے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوں گے۔ تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے، ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا، دونوں گمراہ ہو گئے۔ فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے، ایک محبت کر کے برباد ہوگا، ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے۔ اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو۔ تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے۔ قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے، لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو۔ اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو
کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے، جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبح ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی، لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا، یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا، لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی۔ تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے۔ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے، علی کا نفس شامل ہو گیا۔ یہ ہمارا دین ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ
اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. 1000 فلسفے تراش لیں, 1000 منطقیں بگھار لیں, لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے, جب امت بن جاؤ گے, جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے, تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی, اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا, اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے, اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا, قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ میرے رب کا وعدہ ہے, اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں. کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو, عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس دنیا پر, اس عالم رنگ و بو میں, اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق. والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے, کمائی کرتا ہے, یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, ایک مرحلہ یہ. پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ, زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے. اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا, جس کا باپ شامل ہوتا ہے. تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا 1 حق بیان کیا. مجھے بتاؤ, وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے, کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا, اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی, اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا. یہ تیری ماں ہے. کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے, اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا, پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے, اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ, 10 روپے کم دے دینا, میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے. وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے, اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر, تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے, باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے, وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا, میں تو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں, حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے, میری زندگی کا ضامن ہے, میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے. اللہ اکبر. معاشرہ بدل گیا, حالات کے تیور تبدیل ہو گئے, بغاوتیں بھر گئیں, وفاؤں نے دم توڑ دیا, مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آواروں, بیکاروں, زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے. میرے حضور کے غلاموں, آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے, اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی. اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے میں اور آپ نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگانی ہے. ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے, پھر رسول اللہ کے حق ہیں, پھر اس کے بعد ہماری ماں کے, ہمارے باپ کے, ہمارے مرشدوں کے, ہمارے استاد. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں,
کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی. ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں, جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے. ہمارا دین, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا. میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق, کوئی ربط, کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو ایک امت بنو, دوسرا امت وسط بنو, تو پھر دیکھنا تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا. اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تیرا تو مطمع نظر, تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے. تو دنیا کے لیے نہیں ہے, دنیا تیرے لیے ہے. تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے, بلکہ زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا. من کان للہ کان اللہ لہو, تو ان کا ہو کے دیکھ زمانہ تیرا ہو جائے گا. میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے, میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں. اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو. میرا معاشرہ, میرا دین, میری مشرقی روایات, میرا کلچر, میرا تمدن, میری تہذیب اس کی حمایت نہیں کرتا. میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے, میری بہن کو, میری بیٹی کو, میری ماں کو, میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں تک پہنچے. جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے, تو کیسے گوارا کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہوں اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو. تم حقوق کس سے مانگتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 14 صدیاں قبل حقوق دیے. اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ضابطوں سے انحراف کرتی ہو تو تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا. اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے. عکاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئی. تذلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا تھا. یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ دیا, اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا, عزتوں کی مسند پہ بٹھایا. بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی, میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو بتایا کہ تو تکریم کی جگہ پہ ہے, تو عزت کے مقام پہ ہے. اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی, حضور اٹھ کے استقبال کرتے. عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیے گئے. مرد کو وراثت میں ایک حق دیا گیا, عورت کو 2 حق دیے گئے. وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے, شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے, اس کو 2 حق دیے گئے. تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئی ہے, یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے. اسلام نے تجھے تکریم کی مسند پہ بٹھایا, اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے. تو آوارہ ہو گئی, تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی, آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی. یہ تو نقص تھا, یہ تو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا. تجھے تو یہ کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے, مجبوری ہو کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا, تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا, آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا. دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور معنی نہ نکال لے. تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے. تجھے دیکھ کے مرد کو ادب سے نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے. نگاہیں نیچی کر لو, محمد کی شہزادی آ رہی ہے. نگاہیں نیچی کر لو, فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے. نگاہیں نیچی کر لو, عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے.
تو عزت کے مقام پہ بٹھائی گئی. تو کس نے تجھے آوارہ کر دیا؟ کس نے تجھے بدچلن کر دیا؟ چند ٹگوں پہ، چند ملکوں کے سرمائے پہ، اور چند آوارہ عورتوں کے کہنے پہ، جو مغرب کی وظیفہ خور ہیں اور جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہیں اور نہ ہی نظریہ اسلام کو مانتی ہیں، ان کے کہنے پہ تو ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی. پلٹا واپس، تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں. آ جا، تیرا دین انتظار کر رہا ہے، تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے. تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو محمد کی بیٹی ہے. اور تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا ہے. تیرا برقع تیری عظمتوں کا نشان ہے. جب تو برقعے میں سمٹ کر، جب تو شرعی پردے کے ساتھ ڈھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے، تو فرشتے بھی ادب سے سر جھکا لیتے. تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں، ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں پہنچائی، اور وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر. چونکہ حیا مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے، حیا مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی. حیا روکے گا کہ یہ باپ ہے، اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا. حیا روکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے. حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا. حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے. کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے، کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے، بند کمرے میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے. لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا، اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرو. پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے. حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے، برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے، بد اخلاقی سے بچو گے. زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں. جو مرضی کرتا رہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری، سیاہ رنگت، حبشی نژاد. تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جا رہی ہے. تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے، اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر لو. اس خاتون نے بغیر تأمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے. دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائیے، وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں. تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا، ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے. تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے، دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے. تو حضور نے یہ دعا کر دی. اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا. اللہ اکبر. تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا، کتنا خیال تھا اپنے سطر کا. یہ جمال ہے عورت کا. عورت مستور ہے، عورت کو عورت کہا جاتا ہے، مستور سطر سے ہے، یہ پردے کی چیز ہے. اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی. آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مصافحہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں. عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے،
یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی، یہ تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے، یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں۔ تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں، تو کھلونا نہیں ہے، تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ساکھ ہے، ہمارے ابا و اجداد ہیں، ہمارے اوپر کتاب اتری ہے، ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے۔ کیا ہم وسیع و ظرفی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے؟ یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت، الگ پہچان اور نمایاں نشان اور علامت ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے۔ اگر حیا ہے تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال کرے، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے، آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے، اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہوں۔ کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا با